اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس وہ مبارک مقام ہے کہ جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں، اور یہ مقام اس وجہ سے بھی مبارک ہے کہ تمام انبیاء کرام نے یہاں پر حاضری دی، اور معراج کی رات تمام انبیاء کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی مقام پر نماز ادا کی، اور اس مقام کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام یہیں پر مدفون ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد سے لے کر آج تک یہودی مسجد اقصیٰ کو گرانے کے لیے کیوں تلے ہیں، اور مسجد اقصیٰ میں ایسی کون سی چیز دفن ہے جس کو یہودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کون سا ایسا مقصد ہے کہ جس کی وجہ سے یہودی جلد از جلد مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنی مرتبہ مسجد اقصیٰ کو شہید کیا گیا ہے اور اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور مسلمانوں کی قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی تاریخ کیا ہے، آج کے دور میں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے چھپے حقائق کیا ہیں، اور کیا دجال آنے والا ہے۔ خیر دوستو، ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن و احادیث کی روشنی میں آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ خیر دوستو، بیت المقدس وہ مقام ہے جو تمام بڑے مذاہب کے نزدیک عزت اور احترام کا حامل ہے، اور یہ تمام بڑے مذاہب یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمان اس کو عزت اور احترام کے نظر سے دیکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، مسلمانوں کے نزدیک یہ مقام اسی لیے اہمیت کے حامل ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور اس سے معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی اور معراج شریف کا سفر شروع کیا۔ اور یہودیوں کے نزدیک یہ مقام اس لیے افضل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقام پر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی، اور اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا جو کہ بعد میں تباہ ہو گیا۔ اور عیسائیوں کے نزدیک یہ مقام اسی لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور قرب قیامت اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ پیارے دوستو، ہیکل سلیمانی کس طرح تعمیر ہوئی، اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو ہدایت نصیب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے خوش ہو کر ان کو تابوت سکینہ عطا فرمایا۔ یہ مقدس صندوق تھا جس کے اندر مختلف انبیاء کرام کے تبرکات موجود تھے، اور مختلف انبیاء کرام کے استعمال کی چیزیں موجود تھیں۔ چونکہ صندوق کے اندر مختلف انبیاء کرام کے تبرکات موجود تھے، اسی وجہ سے یہ صندوق بہت ہی بابرکت تھا۔ تابوت سکینہ حاصل کرنے کے بعد یہ قوم ہر میدان میں فتح حاصل کرتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرماتا تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروایا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، جس کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 900 سال قبل مسیح مکمل کیا۔ اس ہیکل سلیمانی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے تعمیر کیا تھا، لہٰذا یہ ہیکل سلیمانی بہت ہی مضبوط اور خوبصورت تھا۔ اس ہیکل سلیمانی کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا، اور کسی بھی عام شخص کو ہیکل سلیمانی کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو گئی اور گناہوں کے اندر ڈوب گئی۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اور اس کے بعد 500 سال قبل مسیح بخت نصر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس وقت پورے شہر کے اندر قتل و غارت شروع ہو گئی، اور تمام یہودیوں کو قتل عام کر دیا گیا۔ اس جنگ کے بعد جو یہودی بچ گئے وہ بخت نصر بادشاہ کے قید میں آ گئے۔ بخت نصر ایک ایسا ظالم اور جابر بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور یہ کافر بادشاہ تھا۔ آخرکار یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی، لہٰذا کچھ عرصے بعد ایک سائٹس نامی بادشاہ کی حکومت قائم ہو گئی، جس نے تمام یہودیوں کو بخت نصر سے آزاد کروایا اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی جنگ اور قتل و غارت میں تابوت سکینہ کہیں گم ہو گیا، اور بعض مورخین کے مطابق تابوت سکینہ کو بخت نصر نے کہیں پر دفن کروا دیا تھا،
اور بعض روایات کے مطابق تابوت سکینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے غائب ہو گیا، اور یہ بدبخت قوم کچھ عرصے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی، تو ان کو ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، تو تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور معاذ اللہ ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ بالآخر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا، جو کہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے۔ اس نافرمانی کے بعد یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب نازل فرمایا۔ ایک جابر اور ظالم بادشاہ جو کہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا، اس بادشاہ کو دنیا ٹائٹس رومی کے نام سے جانتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر بن کر یہودیوں پر مسلط ہو گیا۔ اس بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور تمام یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور جو یہودی قتل و غارت سے بچ گئے وہ یروشلم چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ اس واقعے کے کئی سالوں بعد جب عرب کے اندر اسلام داخل ہوا تو ہمارے پیارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جب اسلام یروشلم تک پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسی جگہ پر مسجد اقصی کی تعمیر کرائی، جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا تھا۔ ہزاروں سالوں تک یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں رہا اور تمام مذاہب کے لیے یروشلم کے دروازے کھلے تھے۔ اس کے بعد زمانہ یوں ہی گزرتا گیا۔ بالآخر جب 19ویں صدی شروع ہوئی تو 19ویں صدی کے درمیان میں جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس جنگ میں برطانیہ اور امریکہ کی سازش سے یہودیوں کو دوبارہ سے یروشلم میں آباد کر دیا گیا۔ یہودیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ تابوت سکینہ مسجد اقصی کے نیچے دفن ہے، لہذا اس وجہ سے یہ مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہودی کئی بار مسجد اقصی کو نقصان پہنچا چکے ہیں، لیکن وہ ہر دفعہ ناکام لوٹے ہیں۔ پیارے دوستو، آج جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ جس میں قیامت کی تمام چھوٹی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں اور آہستہ آہستہ بڑی نشانیوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہودی چونکہ دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، لہذا دجال کی آمد سے پہلے تمام یہودی یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے اور تابوت سکینہ کو حاصل کیا جائے۔ یاد رہے دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا میں دجال کی پیروی کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے، اور یہ آج کا وہ دور ہے۔